أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. احباب کرام، ایک مرتبہ محبت سے عبادت کی نیت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے کے سلسلے میں گزشتہ کل تک ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ نبوت کا 13واں سال تھا اور موسم حج کے اندر مدینہ منورہ سے 75 افراد مسلمان ہو کر، جن میں سے 73 مرد ہوتے ہیں اور 2 عورتیں ہوتی ہیں، یہ مدینہ منورہ میں آتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور پھر یہاں سے واپس مدینہ منورہ روانہ ہو جاتے ہیں. بالکل آخری لمحات میں قریش کو پتہ چلتا ہے، وہ تعاقب بھی کرتے ہیں لیکن وہ قافلہ نکل چکا ہوتا ہے، صرف ایک بندے کے سوا باقی کوئی بھی گرفتار نہیں ہوتا اور وہ بھی جبیر ابن مطعم کی سفارش پر رہا کر دیے جاتے ہیں. اللہ کی شان، جب یہ یثرب کے لوگ جو 75 افراد تھے مسلمان، یہ واپس چلے جاتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی جاتی ہے. جس طریقے سے نبوت کی ابتدا میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک خواب دکھلائے جاتے تھے، اسی طریقے سے ہجرت کی ابتدا کے اندر بھی جگہ کی تعین نہیں ہوئی تھی، بلکہ سرکار کو نیک خواب دکھلائے جاتے تھے. یعنی کہ خواب کے اندر یہ دکھلایا جاتا کہ ایک ایسا علاقہ ہے جو نخلستان ہے، کھجوروں کی آبادی والا علاقہ. تو کھجوروں کی آبادی والا علاقہ اس زمانے کے اندر مقام حجر بھی تھا، یمامہ کا علاقہ بھی تھا اور یثرب یعنی کہ مدینہ کا علاقہ بھی تھا. یہ کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کون سا علاقہ ہے، چنانچہ پھر وحی کے ذریعے سے مدینہ منورہ کی تعین ہو جاتی ہے کہ آپ کا اور آپ کے مسلمان صحابہ کا جو جائے ہجرت ہے، مقام ہجرت ہے، وہ مدینہ منورہ ہے. چنانچہ جب یہ تعین ہو گئی، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں موجود جتنے بھی مسلمان تھے ان سب کو جان اور ایمان کی حفاظت کے پیش نظر مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی کہ بھئی اب اگر کوئی بندہ جانا چاہے تو چلا جائے. اس سے پہلے جو ہجرت ہوئی تھی وہ حبشہ کی طرف ہوئی تھی اور یہ ہجرت جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف ہوتی ہے. اللہ کے نبی سے جب اجازت مل جاتی ہے، حضرات صحابہ کرام فرداً آتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ روانگی کی اجازت طلب کرتے ہیں. اب جب مسلمانوں نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا منصوبہ بنایا تو کافروں نے دوبارہ سے راستوں میں روڑے اٹکانا شروع کر دیے اور مظالم اور ظلم اور جبر کا دوبارہ سے راستہ اختیار کیا. مقصد یہ تھا کہ مسلمان اگر یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگ پہلے سے موجود ہیں، وہ بہت زیادہ جنگجو ہیں، یہ مسلمان وہاں جائیں گے ان کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا. کل کو جب ہم شام کی طرف سفر کے لیے جائیں گے تو راستہ پرامن نہیں ملے گا، یہ تو ہمارے لیے بڑی مصیبت ہو جائے گی. اس بنیاد پر مسلمانوں کے راستوں میں روڑے اٹکانا شروع کر دیتے ہیں. چنانچہ سرکار کی طرف سے اجازت مل جانے کے بعد سب سے پہلے جو مسلمان صحابی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکلتے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی تھے. ان کا نام تھا ابو سلمہ، ان کی بیگم کا نام تھا ام سلمہ. ان کو کہا جاتا تھا ابو سلمہ، یہ سلمہ ان کے بیٹے کا نام تھا اور ام سلمہ یہ وہی مبارک خاتون ہے تو آگے چل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم بھی بنتی ہیں. ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اجازت مل گئی سرکار کی طرف سے کہ اب مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جان اور ایمان کی حفاظت کے پیش نظر جا سکتے ہیں، انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو، اپنے کل سامان کو اونٹ کے اوپر باندھا
اور یہ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ ابو سلمہ کے سسرال والے درمیان میں آ گئے اور کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ ہماری بیٹی تمہاری بیگم ہے، اس لحاظ سے تو تم اس پر غالب ہو، لیکن اس بات کی تو ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے کہ ہماری بیٹی کو اب لے جاؤ اور شہر شہر اور قریہ قریہ گھماتے رہو۔ اگر تمہیں جانا ہے تو جاؤ، ہم اپنی بیٹی آپ کو نہیں دیں گے۔ لہذا سسرال والوں نے ابو سلمہ سے ان کی بیگم کو چھین لیا۔ ابو سلمہ کی گود میں بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، چنانچہ جب چھین لیا تو ابو سلمہ کے والدین کو پتہ چلا کہ ہمارے بیٹے سے اس کی بیوی چھین لی گئی ہے، تو وہ بھی تاؤ میں آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اپنی بیٹی ہمارے بیٹے کے ساتھ روانہ نہیں کرتے ہو تو گود کا بچہ یہ ہمارا ہے، یہ ہم تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ چنانچہ چھوٹے سے بچے پر ننیال والے اور ددیال والے دونوں لڑنا شروع ہو گئے، ایک ہاتھ سے ددیال والے کھینچتے ہیں اور ایک ہاتھ سے ننیال والے کھینچتے ہیں، یہاں تک کہ بچے کا ہاتھ اکھڑ جاتا ہے، باہر کو نکل جاتا ہے، اس قدر تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن خیر ددیال والے جیت جاتے ہیں اور بچے کو لے کر وہ چلے جاتے ہیں۔ ام سلمہ والدین کے یہاں چلی جاتی ہیں اور ابو سلمہ کا بیٹا ان کے ددیال کے یہاں چلا جاتا ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تنہا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ اللہ کی شان، وہ تو چلے جاتے ہیں، پیچھے ام سلمہ کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ روزانہ کی بنیاد پر صبح کے اوقات میں مقام ابطح، جس جگہ پر کھڑے ہو کر یہ ماجرا ہوا تھا کہ ان کا شوہر ان سے جدا ہوا تھا، ان کا بیٹا ان سے جدا ہوا تھا، اس جگہ پر پہنچ اور صبح سے لے کر شام تک اپنے بچے کو اور اپنے شوہر کو یاد کر کے رویا کرتی۔ چنانچہ 1 سال اس حالت میں گزر گیا، روزانہ وہ آتی تھی، اس جگہ پر بیٹھتی تھی، بچے کو شوہر کو یاد کر کے وہ رویا کرتی تھی۔ 1 سال کے بعد ام سلمہ کے خاندان والوں میں سے کسی کو ان پر ترس آ گیا اور کہا کہ اس بیچاری پر کیوں ظلم کرتے ہو، اس کو شوہر کے پاس جانے دو۔ چنانچہ گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ ام سلمہ اپنے والدین کے گھر سے نکلیں اور اپنے سسرال میں گئیں اور ان کو یقین دلایا کہ میں اس بچے کو اس کے باپ سے ملواؤں گی۔ لہذا بچہ بھی وہاں سے لیا اور اکیلے تنہا رات کی تاریکی میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا 500 کلومیٹر کا سفر اکیلے طے کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی شان، مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر ایک مقام تنعیم آتا ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جو حدود حرم سے باہر ہے۔ وہاں جب پہنچتی ہیں عثمان بن ابی طلحہ ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہاں کو، کہا کہ مدینہ۔ ان کو ترس آ جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ ان کو مدینہ منورہ کے قریب قباء کی بستی میں پہنچا کر واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ کی شان، یہ سلسلہ شروع ہو گیا مسلمان صحابہ کے جانے کا۔ چنانچہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نکلنے کا ارادہ کیا تو کافروں نے راستہ ان کا بھی روک لیا، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے سامنے سے اتنا مال مویشی لے کر چلے جاؤ، یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تم ہمارے علاقے میں آئے تھے تمہارے پاس مال نہیں تھا۔ تو صہیب رومی نے کہا اگر میں مال چھوڑ دوں تو میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا بالکل۔ چنانچہ حضرت صہیب نے اپنا مال سارا ان کے حوالے کیا اور اپنی جان اور ایمان کو بچا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا صہیب نے بڑے نفع کا سودا کیا، صہیب نے بڑے نفع کا سودا کیا۔ اب باری آتی ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ان کو تو آپ جانتے ہیں کہ مکہ والوں کا تو پیشاب نکلتا تھا۔ جب انہوں نے حضور سے اجازت مانگی کہ میں بھی مدینہ منورہ ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت اللہ کے نبی نے جب اجازت دے دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کافروں کے مجمع میں گئے، او قریش والو، میں کل صبح مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، اگر تم میں سے کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، بچے کو یتیم کرنا ہو تو پھر میرے سامنے میدان میں آ جائے، میں سیدھا نہیں جاؤں گا، حرم پاک میں تم سے لڑ نہیں سکتا، میں مکہ سے نکل کر مقام تنعیم کے اندر تمہارا انتظار کروں گا، اگر کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے تو وہاں پر آ کر مجھ سے مقابلہ کر لینا۔ یہ ڈمکے کی چوٹ پر نکل کر باہر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی شان، مقام تنعیم پر پہنچتے ہیں تو کوئی بھی مد مقابل آنے کی ہمت نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 3 اور مشہور 2 صحابہ اور بھی مشہور تھے جو نکلتے ہیں، ہشام ابن عاص ابن وائل، اور اسی طریقے سے ایک اور صحابی بھی تھے عیاش ابن ربیعہ، وہ بھی آتے ہیں۔ تو ہشام کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، حضرت عمر کے ساتھ یہ عیاش ابن ربیعہ یہ مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جو عیاش ابن ربیعہ ہیں، اس کی اور ابو جہل کی ماں ایک تھی، باپ ان کے الگ الگ تھے۔ تو جب یہ مدینہ منورہ پہنچے، ابو جہل اپنے بھائی
حارث ابن ہشام کے ساتھ وہاں پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری ماں نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے کہ جب تک تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گی تو سر میں کنگھی نہیں کروں گی، اور جب تک تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گی تو دھوپ سے سائے میں نہیں جاؤں گی۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ تمہیں بے وقوف بنا رہے ہیں، ان کی باتوں میں مت آؤ، دیکھو جب تمہاری ماں کے سر میں جوئیں پڑیں گی تو وہ کنگھی کر لے گی، جب ان کو گرمی مکہ کی ستائے گی تو وہ سائے میں چلی جائیں گی۔ لیکن حضرت عیاش نہ مانے، والدہ کا غم ان کے دل میں تھا۔ حضرت عمر نے جاتے ہوئے کہا کہ چلو ایک کام کر لو، اگر تمہیں پھر بھی جانا ہی ہے تو یہ میری اونٹنی لے لو، اگر راستے میں تمہیں ان دونوں پر کوئی شک ہو تو میری اونٹنی بھاگنے میں تیز ہے، تم اس پر سوار ہو کر واپس آ جانا۔ چنانچہ یہ بات مان لی۔ اب حضرت عیاش حضرت عمر کی اونٹنی پر بیٹھے راستے میں چلتے ہوئے جب مدینہ سے دور مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ پر آئے، ابو جہل کہنے لگا کہ یار میرا اونٹ تو بڑا کمزور ہے، عیاش کیا ہی اچھا ہو تم مجھے اپنے ساتھ اونٹ پر سوار کر لو۔ حضرت عیاش نے جب اپنی اونٹنی بٹھائی وہ دونوں ظالم ایک دم ٹوٹ پڑے اور حضرت کو گرفتار کر کے باندھ کر اور بالوں کو نوچتے ہوئے، مارتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے مکہ مکرمہ میں آئے اور لوگوں کے سامنے کہا کہ جو تم میں سے کوئی بے وقوفی کرے گا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بے وقوفوں کا وہی حال کرے جو ہم نے اپنے بے وقوف پہ کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو سرکار باقاعدہ فجر کی نماز کے بعد دعائے قنوت نازلہ کے اندر ان حضرات کی رہائی کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کی شان، یہ صحابہ کرام کی اجازت مل جانے کے بعد اب حضرات صحابہ کرام نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانا شروع کیا تو اس بیعت عقبہ ثانیہ جو 13ویں نبوت کے 13ویں سال میں ہوئی تھی، صرف 2 مہینے 25 دن کے اندر اندر پورا کا پورا مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ صرف وہ چند مسلمان رہ گئے جو غلام تھے کہ جن کو بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا تھا، باقی کو نامی گرامی بندہ نہیں تھا سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ یہ 3 آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی مکہ مکرمہ میں باقی نہیں بچا تھا۔ ابوبکر صدیق نے بھی اجازت مانگی، حضور نے فرمایا نہیں آپ رکیے۔ حضرت علی نے بھی اجازت مانگی، حضور نے فرمایا نہیں آپ رکیے۔ ان دونوں حضرات کو اللہ کے نبی نے روکا اور باقی جتنے بھی حضرات تھے ان سب کو اجازت دے دی گئی۔ اب کافر دیکھ رہے تھے کہ یار ہمارا مکہ خالی ہو رہا ہے اور ساری دنیا کے اندر ویسے بھی ہم ذلیل ہو چکے ہیں کہ یہ کیسی قوم ہے کہ ان کے لوگ ان کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اب گھروں کے اندر تالے پڑے ہوئے ہیں، ویران ہو گیا پورا کا پورا مکہ۔ تو ولید ابن مغیرہ بدبخت کہنے لگا کہ یہ سارا ہمارے بھتیجے کا قصور ہے، معاذ اللہ حضور کی طرف اشارہ تھا۔ اس پر اس نے کہا ابو جہل نے کہ بھئی ایک فائنل کوئی نہ کوئی عمل وہ کرنا چاہیے، میرے ذہن میں پلاننگ ہے، دوبارہ مشاورت کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے مشورے کے لیے لوگوں کو بلایا، اس کے اندر پابندی لگائی اس نے کہ بھئی دیکھو خاندان نبوت کا کوئی بھی بندہ نہ ہو، مطلب بنو ہاشم کی اولاد میں سے کوئی نہیں ہونا چاہیے ہماری میٹنگ کے اندر، بنو عبد مناف میں سے کوئی نہیں ہونا چاہیے ہماری میٹنگ کے اندر، بنو عبد المطلب میں سے کوئی نہیں ہونا چاہیے ہماری میٹنگ کے اندر۔ کیوں بھائی؟ اس وجہ سے کہ یہ نبی کے خاندان والے ہیں، ہم کوئی بھی بات کریں گے یہ جا کر قرابت داری کی وجہ سے محمد کو بتا دیں گے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے جی۔ چنانچہ ان تینوں خاندانوں کو نکال کر مکہ کے تمام خاندانی قبائل کا ایک مجمع جمع ہوتا ہے دار الندوہ کے اندر، اور اس کے اندر باقاعدہ دروازے پر بندے کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ کسی بندے کو آنے جانے کی اجازت نہیں۔ تو وہاں پر چادر اوڑے ہوئے بڈھا آیا، وہ بڈھا شکل سے پہچانا نہیں جاتا تھا، یوں چادر اوڑھ کر وہ کھڑا ہوا تھا۔ چنانچہ دربان سے کہا کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ دربان نے کہا کہ نہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، بڑی اہم میٹنگ ہے اندر۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں نجد کا رہنے والا ہوں اور میں تمہارے سرداروں کی باتیں سننا چاہتا ہوں، ممکن ہے کہ کوئی خیر کا مشورہ دے دوں۔ وہ اصل میں شیطان تھا جو بوڑھے کے لباس میں آیا تھا۔ چنانچہ اندر جا کر ابو جہل کو کہا گیا، ابو جہل نے مان لیا ٹھیک ہے اس کو آنے دو، ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچ جائے۔ اللہ کی شان وہ بڈھا اندر آیا۔ اب اندر آنے کے بعد ابو جہل نے کہا ہاں بھائی مشورہ کریں کیا کرنا چاہیے، یہ تو روز روز کا معاملہ ہے، یہ لوگ یہاں سے جا کر وہاں ایک بہت بڑی قوت، کل کو ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ تو چنانچہ مجمع کے اندر سے سب سے پہلے جو رائے دی گئی وہ ابو الاسود نامی بدبخت تھا، اور اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ ان کو یہاں سے نکال دو، مدینہ سے نکال دو، مکہ سے نکال دو، پھر مرضی ہے جہاں پر بھی جائے، ہمارے سر سے تو نکل جائے گا، ہمارے علاقے میں امن قائم ہو جائے گا۔ تو وہ جو بڈھا آیا تھا نا، بڈھا جو شیطان کے روپ میں، اس نے نہیں یہ کیسی بیہودہ رائے آپ نے دی ہے، تم جانتے ہو کہ محمد کا کلام کتنا میٹھا ہے،
اگر تم اس کو مکہ سے نکال دو گے، وہ جس علاقے میں جائے گا لوگوں کو اپنا ہم نوا بنائے گا، ایک بڑا جتھا لے کر تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، تمہاری رائے تو اچھی نہیں ہے۔ چنانچہ مجمع کے اندر سے دوسرا کھڑا ہوا ابو البختری، اور اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے ان کو بیڑیاں ڈال کر قید میں ڈال دیا جائے۔ اس بوڑھے نے کہا نہیں، یہ رائے بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اس وجہ سے کہ تمہیں معلوم ہے اگر تم ان کو بیڑیوں میں ڈالو گے تو ان پر ایمان لانے والے پورے کے پورے علاقے کے ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ افراد موجود ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ان کو بیڑیوں میں رکھ کر تم بچ پاؤ گے؟ وہ سارے کے سارے آئیں گے اور غم اور غصے کی حالت میں تمہیں اکا بوٹی کر دیں گے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب ابو جہل جو دنیا کا سب سے بڑا ذلیل انسان تھا اور اس امت کا جو فرعون جس کو سرکار نے قرار دیا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک رائے ہے جو تم میں سے کسی کا دماغ بھی وہاں پر نہیں پہنچا۔ سب نے کہا کیا رائے ہے جی؟ اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر جو قبائل آباد ہیں وہ تقریباً 60 ہیں۔ کتنے ہیں؟ وہ 60 قبائل ہیں۔ اب اس میں سے بنو ہاشم کو نکال دو، بنو عبد المطلب کو نکال دو، بنو عبد مناف کو نکال دو، تو یہ 60 قبائل تو ہمارے اپنے ان 3 کو نکال دو۔ اب میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے والا اپنا ایک ٹائٹ یعنی مضبوط بہادر آدمی ہمیں دے۔ وہ بہادر آدمی ایسا ہو کہ جو جنگجو بھی ہو اور وہ طاقتور بھی ہو، بیمار مریض نہ ہو، وہ ہمیں دے دے۔ اچھا جی، کہا پھر کیا کریں گے؟ کہا یہ جو 60 بندہ ہے، یہ 60 بندہ رات کو جا کر محمد الرسول اللہ کے گھر کو گھیرے گا۔ کیا کرے گا؟ گھر کو گھیرے گا۔ ہم ان کو نئی تر و تازہ تلوار دے دیں گے۔ جو ہی محمد صبح نکلیں گے یہ 60 کے 60 بندے یکدم ان پر حملہ کریں گے۔ اب جب وہ قتل کر دیے جائیں گے، اب بنو ہاشم، بنو عبد مناف، بنو عبد المطلب اگر آئیں گے تو دیت کا مطالبہ کس سے کریں گے؟ وہ خون بہا کس سے لیں گے؟ اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں کہ 60 بندوں نے مارا، کیا پتہ کس کی تلوار سے مرے ہیں، تو لہٰذا بات آ جائے گی خون بہا دیت دینے پر، تو ہم سارے کے سارے بندے مل کر ان کی دیت کو ادا کر دیں گے۔ وہ بدبخت جو بیٹھا ہوا تھا سے کہا ہاں یہ رائے ہے نا، اس سے بہتر رائے کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ میٹنگ جو ہوئی تھی یہ جمعرات کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ جمعرات کا دن تھا، اور یہ مہینہ تھا سفر کا، محرم کے بعد جو مہینہ آتا ہے سفر کا۔ اس سفر کی تاریخ تھی 26، اور دوسرے اگر آپ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے بات کریں تو یہ مہینہ تھا ستمبر کا، اور عیسوی کی 622 چل رہی تھی، اور اگر تاریخ کی بات کریں تو 12 تاریخ تھی۔ اب یہ صبح یعنی کہ جمعرات والے دن صبح یہ معاملہ سارا کا سارا ہوا، مشورہ ہو گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے بھائی 60 بندے تیار رکھو، اور آج ہی کی رات میں محمد کے اوپر ہم نے حملہ کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ ان کی میٹنگ ختم ہوئی، اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ساری کی ساری کہانی اور ان کی پول پٹیاں کھول دیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام تو پہلے سے اللہ کی طرف سے اس انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے تاکہ مدینہ منورہ چلا جائے۔ جبرائیل امین نے آ کر ان کی ساری کہانی بھی بتلائی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آج کی رات ہی میں آپ نے یہاں سے نکل جانا ہے، اور جس بستر پر آپ روزانہ سوتے ہیں آج رات آپ اس بستر پر آرام بھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام جبرائیل کی طرف سے آنے والی وحی اور اجازت مدینہ یا اجازت ہجرت کا پیغام لے کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر جمعرات کے دن عین دوپہر کے وقت میں تشریف لے کر جاتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بھائی ہم نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے ابو بکر، وہ دیکھو سامنے سے دھوپ کے اندر سر پر چادر ڈالے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہم، اور اما عائشہ کہتی ہیں ہم اس وقت بڑے حیران ہوئے، عام طور پر یہ حضور کے آنے کا وقت نہیں تھا، اس وقت میں آئے ہیں تو لازماً کوئی معاملہ بڑا ہوا ہے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے، ابو بکر صدیق کا دروازہ بجا کر اجازت طلب کی جاتی ہے اندر جانے کی، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق سے کہا جاتا ہے ابو بکر آپ سے مجھے ضروری بات کرنی ہے، آپ کمرہ خالی کر دیجئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اس گھر کے اندر اس وقت ایک میں ہوں، ایک آپ ہیں، ایک میری بیٹی عائشہ ہے اور ایک میری بیٹی اسما ہے، ان کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو ہمارے گھر کے لوگ ہیں۔ تو پھر حضور نے فرمایا اچھا جب یہ بات ہے تو سنو، مجھے اللہ کی طرف سے ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر صدیق نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں؟ فرمایا ہاں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق خوشی کے مارے اتنا روئے
اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ خوشی کی وجہ سے بھی کسی کے آنسو نکلتے ہیں، اتنا روئے، اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ کہ میں نے تو باقاعدہ سفر کے لیے 2 اونٹنیاں بھی تیار کر رکھی ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیسے پتا کہ آپ میرے ساتھ جائیں گے؟ کہا یا رسول اللہ جب میں آپ سے اجازت لیتا آپ مجھے منع کر دیتے رکو، جب اجازت لیتا آپ مجھے منع کر دیتے رکو، تو میرے دل نے یہ کام کیا، میرے دماغ میں یہ بات ہے کہ یقیناً مجھے بھی اللہ اجازت دیں گے اور سرکار کے ساتھ جانے کی اجازت ہوگی۔ اور دوسرا میں نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب کے اندر مجھے دکھلایا گیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا، چنانچہ یا رسول اللہ یہ 2 اونٹنیاں میں نے 4 مہینے سے ببول کے پتے کھلا کھلا کر ان کو خوب موٹا کیا، انشاءاللہ راستے کے اندر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب وہیں پر ابو بکر صدیق کے گھر پر بیٹھ کر باقاعدہ پوری منصوبہ بندی فرماتے ہیں۔ ابو بکر دیکھو کہ تم اپنے گھر سے نکل کر گلی کے نکڑ پر جاؤ گے، میں رات کے اس پہر اپنے گھر سے نکل کر تمہیں گلی کے اندر آ کر ملوں گا، ہم دونوں ساتھ نہیں ہوں گے، ہم آگے پیچھے چلیں گے۔ یہ بات بھی ہو گئی۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ رات ہمارے ساتھ گزارے گا، صبح ہوتے کے ساتھ ہی یہ مکہ مکرمہ چلے جائے گا اور کافروں کی میٹنگوں کے اندر ہونے والی باتوں کو آ کر ہم تک پہنچائے گا۔ یہ آپ کا غلام ہے عامر ابن فہیرہ، یہ بکریاں چراتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ رات کے وقت میں بکریوں کو ہنکاتا اس غار کے قریب میں لے کر آئے گا تاکہ ہم رات کو دودھ وغیرہ پی سکیں۔ یہ آپ کی بیٹی اسما ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ جب تک ہم غار کے اندر رہیں گے یہ روزانہ کی بنیاد پر ہمیں کھانا وغیرہ لا کر پہنچائے گی۔ چنانچہ یہ ساری مشاورت مکمل ہو جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر تشریف لے کر چلے جاتے ہیں۔ چونکہ حضور پاک علیہ السلام اور حضرت علی ایک ساتھ رہا کرتے تھے اور اللہ کی طرف سے جبرائیل امین کے ذریعے سے حکم ہوا تھا آج رات آپ نے اپنے بستر پر نہیں سونا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ آج کے رات آپ میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جائیں۔ اللہ کی شان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سے جانتے بھی تھے کہ اس وقت یہ معمولی بات نہیں تھی کہ باہر جب 60 دشمن کھڑا ہو اور ان کا مطمع نظر حضرت علی ہی ہو تو پھر ان کے لیے کیا حالت ہوگی۔ چنانچہ حضرت علی لیٹ جاتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اوڑھ لیتے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے تو باہر 60 بندوں نے چاروں طرف سے مکان کو گھیرا ہوا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ نکلنا ہے۔ ابو جہل بدبخت باہر کھڑا ہوا ہے اور باہر کھڑا ہو کر وہ ایک تکبرانہ انداز میں کہتے ہیں خا 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 خا، یہ محمد کہا کرتے تھے کہ اگر تم میرے دین کو مان لو گے تو تم عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور پھر جب تم مر جاؤ گے تو اردن جیسے باغات والی جنتیں تمہیں مل جائیں گی، اور اگر تم میرا انکار کرو گے انہی لوگوں میں سے تمہیں قتل کرنے والے پیدا ہو جائیں گے اور مرنے کے بعد تمہیں جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ وہ ایک تکبرانہ انداز میں اللہ کی شان یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے نکلے اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیات یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، وہ آگے گئے لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون۔ یہاں تک پڑھی، زمین سے مٹی اٹھائی اور شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ 3 مرتبہ پڑھ کر پھینکی۔ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، وہ مٹی بظاہر جو چھٹکی تھی سارے کے سارے کافروں کے سر کے اندر پڑ گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ نے کھڑے کھڑے 60 کے 60 کافروں کو نیند کے اندر مسلط کر دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے نکل کر چلے جاتے ہیں۔ اب یہ وہ 60 کے ساتھ بدھوؤں کی طرح کھڑے ہوئے سارے کے سارے، ان میں سے ایک نے کہا کہ یار ذرا اوپر چڑھ کر دیکھو تو صحیح اندر محمد ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اوپر چڑھ کر دیکھا تو حضور کی چارپائی پر حضور کی چادر میں کوئی بندہ سویا ہوا ہے، تو اس نے اوپر سے آواز نکالی غم نہیں کرو محمد اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ واپس آ کے دوبارہ آ کر کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں وہاں سے ایک بندہ آیا جس کو یہ جانتے نہیں تھے، اس نے آ کر کہا بھائی تم لوگ کیوں کھڑے ہو؟ کہا محمد کے انتظار میں، کہا پاگل ہو تم لوگ، وہ تو دیکھو تمہارے سروں میں مٹی ڈال کے یہاں سے جا بھی چکے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے سروں کو جب ٹٹولا تو سروں کے اندر مٹی ہے، لیکن انہوں نے پھر وہ دروازوں کی جھریوں سے دیکھا نا حضور کی چارپائی کے اوپر تو کوئی لیٹا ہوا تھا، کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، دیکھو محمد وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ بے وقوفوں کی طرح دوبارہ کھڑے رہے۔
اللہ کی شان تہجد کے موقع پر حضور اٹھا کرتے تھے. کافر اس زمانے کے اندر ان کا وتیرہ تھا, کسی کے گھر کے اندر نہیں گھستے تھے کہ زنانہ ہوگی, ہماری دشمنی کسی مرد سے, وہ باہر آئے گا تو مار دیں گے. صبح تہجد کے وقت میں حضور نہیں نکلے, یہ دیوار سے دیکھتے رہے دروازے سے, اور اس کے بعد فجر کا وقت ہو گیا حضور نہیں نکلے. انہوں نے کہا صبح ہو گئی ابھی تک یہ نکلے نہیں, پتہ تو کرے. اب جو ہی صبح ہو گئی, مطلب صبح صادق اور روشنی پھوٹ پڑی, ایک دم انہوں نے دروازہ توڑا اور اندر جا کر دیکھا علی کے چہرے سے چادر ہٹائی, علی ہیں کہیں محمد گئے. انہوں نے کہا مجھے کیا پتا تھا, جھوٹ تو نہیں بولا تھا, سچ بولا تھا, کیونکہ وہ تو رات کی بات ہے, ان کو کیا پتا حضور کہاں پر ہے. حضور نے یہ کسی کو نہیں بتایا تھا کہ ہم مدینہ جائیں گے, یاد رکھیے گا. حضور نے کسی سے یہ نہیں کہا تھا ہم یہاں سے نکل کر مدینہ جائیں گے. اللہ کی شان یہ ہے, انہوں نے حضرت علی کو پکڑ لیا اور گھسیٹا اور مارا اور کعبۃ اللہ کے اندر لا کر تھوڑی دیر تک ان پر ظلم کیا تاکہ بتا دیں, لیکن کوئی حل نہیں نکلا. اللہ کی جان اللہ کے نبی یہاں سے نکلتے ہیں اور سیدھا چلے جاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کے قریب میں گلی میں, وہاں سے یہ دونوں حضرات نکلتے ہیں. اللہ کے نبی نے ابوبکر صدیق سے کہا ابوبکر اپنے پاؤں زمین پر جما کر مت رکھنا, یعنی کہ پاؤں کو اس انداز سے رکھ دو, کبھی آگے والا حصہ رکھ لو, کبھی پیچھے والا رکھ لو, کبھی ٹیڑھا والا رکھ لو, کبھی یہ والا رکھ لو, کبھی پاؤں کو تھوڑا پھلانگ کر چلو تاکہ پیچھے کھوجی اگر آئیں تو پاؤں کے نشانات پر وہ ہم تک نہ پہنچ پائیں. چنانچہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پونچوں کے بل باقاعدہ یوں کر کے چل رہے تھے. اب یہ دونوں حضرات روانہ ہوتے ہیں تو مکہ مکرمہ سے تقریباً 5 میل کی اپنا ان کے گھر سے ابوبکر صدیق کے گھر سے 5 میل کی مسافت پر غار آتا ہے جس کو غار ثور کہا جاتا ہے. انتہائی غریب, انتہائی مشکل ترین غار کہ جس کے اندر بہت زیادہ پتھریلے نوکیلے پتھر ہیں اور چڑھنا بہت زیادہ مشکل ہے. سرکار جب چڑھنے لگتے ہیں تو حضور کا جسم تو ریشم سے زیادہ نرم تھا, وہ پتھروں کو کیسے برداشت کرتا, سرکار کی انگلیاں مبارک زخمی ہو جاتی ہیں. ابوبکر صدیق سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی. ابوبکر صدیق حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ آئیے میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے. چنانچہ ابوبکر صدیق حضور کو کندھوں پر چڑھا کر وہ تیزی میں فوراً اوپر غار تک پہنچ جاتے ہیں. وہ غار جس کے اندر قیام کرنا تھا, ابوبکر صدیق حضور کو باہر کھڑا کر کے اندر جاتے ہیں, غار کی صفائی کرتے ہیں, اپنا کرتا اپنا امامہ پھاڑ کر اس کے سوراخوں کو بند کرتے ہیں. 2 سوراخ باقی بچ جاتے ہیں, ان پر اپنا پاؤں رکھ کر ابوبکر صدیق بیٹھ جاتے ہیں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ بھائی آپ حضور یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے آئیے. چنانچہ حضور اندر آ گئے. اب ادھر یہ جو رات تھی یہ جمعرات کی رات تھی. جمعے کے دن مکہ مکرمہ میں کوہرام مچ گیا اور باقاعدہ ابو جہل والوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا اور انعام کی رقم طے کر لی, بھیا جو محمد اور ابو بکر کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا. چنانچہ یہ اعلان سنتے کے ساتھ ہی سارے کے سارے کھوجی جو ہے نا وہ تلاش میں لگ جاتے ہیں. ابو جہل یہاں سے سیدھا جاتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر اور جا کر کہتا ہے دروازہ بجایا. حضرت ابو بکر صدیق کی چھوٹی بیٹی حضرت اسما اندر سے نکلتی ہیں تو کہا کہ ہاں بھائی ابو بکر کا, انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. ابو جہل نے رکھ کر تماچا مارا, دائیں گال پر تماچا مارا تو بائیں سے بالی گر گئی. اب انہوں نے چماٹا تو کھا لیا لیکن راز نبوت کو ظاہر نہیں کیا. چنانچہ یہ یہاں سے مایوس ہو کر نشانات قدم پر یہ غار تک پہنچ گئے. اب اللہ کی جان غار تک پہنچے. اب وہاں اللہ نے حفاظت کا کیا سامان کیا, 2 قسم کی روایات آتی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو بھجوا دیا, مکڑی نے وہیں پر غار کے منہ کے اوپر وہ جالا تن دیا اور کبوتری کو بھجوا کر اللہ کریم نے وہاں پر انڈے دلوا دیے. اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے بالکل سامنے اللہ نے ایک درخت اگا دیا اور باقاعدہ کبوتری کو بھجوا کر اس کے اوپر انڈے دلوا دیے. یہ کھوجی کھوج لگاتے لگاتے وہاں تک تو پہنچ گئے, لیکن اگر ذرا سے نیچے جھانک کر دیکھتے تو پھر ان کو سرکار اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ جاتے. ابوبکر صدیق فرماتے کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو یہ ہمیں پہچان لیں گے, یعنی ہم تک پہنچ جائیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما, اے ابو بکر ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہے, یعنی جب اللہ ساتھ ہو تو کوئی کسی کو کیا پکڑ سکتا ہے. یہاں سے یہ مایوس ہو کر واپس چلے جاتے ہیں اور پھر آگے حضور پاک علیہ السلام جو غار سے نکل کر مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے سفر کرتے ہیں وہ دن پیر کا ہوتا ہے, جمعہ ہفتہ اتوار یہ 3 راتیں وہاں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں. یکم ربیع الاول ہوتی ہے اور دن پیر کا ہوتا ہے جب سرکار غار سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. پھر جو راستے کی کیا حالات ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم کو کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق
أجمعين برحمتك.